السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فکری سیریز۔ آج ہم موازنہ کریں گے دنیا کے 5 سب سے بڑے فاتحین کا، دا 5 گریٹسٹ کنکرر آف ہسٹری، اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے علاقے فتح کیے، کتنی جانیں لی، کیسے حکومت کی، اور ان کی سلطنتیں ان کے بعد کتنے عرصے تک قائم رہی، اور پھر جانیں گے کہ ان چاروں فاتحین اور حضرت عمر کے فتوحات میں فرق کیا ہے، لینڈ ایریا کے حساب سے، فتح کرنے کے طریقے کے اعتبار سے، سسٹم آف گورننس کے اعتبار سے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کھول کر دیکھیں تو ہمیں بادشاہوں، کمانڈرز اور فاتحین کے تذکرے ہر دور میں ملتے ہیں۔ کبھی ایک طاقتور شخص اٹھا، اس نے اپنی تلوار اور فوج کے زوروں پر شہروں کو مٹا دیا، سلطنتوں کو رون ڈالا اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ کبھی وہ چنگیز خان کی صورت میں آیا جو اپنی دہشت اور خونریزی سے دنیا کو ہلا گیا، جس نے دنیا کی 1/4 پاپولیشن کو قتل کیا اور انہی لاشوں کے ڈھیر پر تاریخ کی سب سے بڑی منگول سلطنت قائم کی۔ کبھی وہ سکندر اعظم کی شکل میں نمودار ہوا جس نے یونان سے ہندوستان تک کا سفر کیا اور کم عمری میں ہی آدھی دنیا کا فاتح بن گیا۔ کبھی سائرس اعظم نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، کبھی تیمور لنگ نے خونریزی اور تباہی کے ساتھ اپنے نام کا سکہ جمایا۔ لیکن تاریخ کے اس ہجوم میں ایک نام ایسا بھی ہے جو شاید فتوحات کے رقبے کے اعتبار سے تو 5ویں نمبر پر آتا ہے، لیکن عدل و انصاف، انسانیت اور احتیاط کا سبب سب پر بلند ہے۔ وہ نام ہے حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم کا۔ شروع کرتے ہیں۔ اب تک دنیا کے اندر سب سے بڑے حصے کو فتح کرنے والے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان سے۔ چنگیز خان منگولیا کی ویران میدانوں سے اٹھنے والا آدمی جس کا نام سن کر پوری دنیا لرز اٹھی۔ چنگیز خان ایک ایسا خطرناک جنگجو تھا جس نے بڑی خونریزی اور تباہی کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک قائم کی۔ ایسٹ ایشیا سے یورپ تک اس کی فتوحات تاریخ میں بے مثال سمجھی جاتی ہیں۔ چائنا، منگولیا، ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا اور رشیا کا بڑا حصہ، مشرقی یورپ، کوریا، سیبریا اور قفقاز تک سب اس کی سلطنت میں شامل تھے۔ کل رقبہ جو اس نے فتح کیا آلموسٹ 24 ملین کلومیٹر، یعنی دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت، اور یہ سب اس نے 21 سال کے ڈیوریشن میں کیا، یعنی 1206 میں منگول ٹرائبز کو یونائٹ کیا اور 1227 تک مسلسل فتوحات کرتا رہا۔ اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے سائرس اعظم کا۔ قدیم فارس کے بانی سائرس اعظم کو تاریخ میں ایک بڑے فاتح ہی نہیں بلکہ ایک مہربان اور انصاف پسند حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے ایران، عراق، شام، ترکی، فلسطین، افغانستان، سینٹرل ایشیا کے بعض حصے، آذربائیجان، آرمینیا، جورجیا، جس کا کل رقبہ آلموسٹ 5.5 ملین کلومیٹر بیٹھتا ہے، اور فتوحات کا ڈیوریشن 29 سال، یعنی 559 بیفور کرائسٹ میں سلطنت کی بنیاد رکھی اور 530 BC تک یہ فتوحات جاری رہی۔ تیسرے نمبر پر تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے سکندر اعظم کو، مقدونیہ کا شہزادہ جسے دنیا دا گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ صرف 32 سال کی عمر تک وہ دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کر چکا تھا۔ یونان، ترکی، ایشیا مائنر، مصر، شام، فلسطین، عراق، ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، سندھ تک اپنی سلطنت کے جھنڈے گاڑے، جس کا کل رقبہ آلموسٹ 5.2 ملین کلومیٹر اور فتوحات کی مدت تقریباً 11 سال، یعنی 336 BC سے لے کر 323 BC تک۔ چوتھے نمبر پر نام آتا ہے تیمور لنگ کا۔ سینٹرل ایشیا کا ایک خونخوار فاتح، اگرچہ وہ جسمانی معذوری کا شکار تھا مگر اس کی قیادت اور بہادری نے اسے دنیا کا بڑے فاتح بنا دیا۔ اس کی فتوحات ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، قفقاز اور رشیا کے کچھ علاقے، ہندوستان، دہلی تک، شام اور ترکی کے کچھ حصے تک پھیلی، جس کا کل رقبہ آلموسٹ 4.4 ملین کلومیٹر اور مدت فتوحات 35 سال۔ 1370 سے اس نے فتوحات شروع کی اور 1405 تک یہ فتوحات جاری رہی۔ تاریخ میں 5ویں نمبر پر نام آتا ہے حضرت عمر فاروق کا۔ دنیا کی ایک ایسی سلطنت کے معمار جسے رقبے کے اعتبار سے تو 5ویں نمبر پر، لیکن جسٹس اور ایکوالٹی کی بنیاد پر پہلے نمبر پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی فتوحات طاقت کے بل پر نہیں بلکہ عدل، انصاف، مساوات اور رعایت رائٹس کے پروٹیکشن پر مبنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو آج دنیا میں ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ بہترین حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کا خاتمہ، پورا عراق، شام، مصر، ایران، فلسطین، لیبیا کے کچھ حصے، آرمینیا، سینٹرل ایشیا کا آغاز، جس کا کل رقبہ آلموسٹ 4.3 ملین اور مدت فتوحات صرف 10 سال، یعنی 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک، 634 ED سے لے کر 644 عیسوی تک۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان فاتحین کا ملکوں اور شہروں کو فتح کرنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔
ان سب میں عموماً ایک بات تو کامن تھی کہ یہ مزاحمت کرنے والے شہروں پر ظلم و قتال کی انتہا کر دیتے تاکہ دوسرے شہر ڈر جائیں اور بغیر لڑائی کے ہی ہتھیار ڈال دیں۔ صرف اسی وجہ سے بعض شہروں کو بطور مثال تباہ کر دیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کو لیجیے، اس کے کیولری اٹیکس نے دنیا کو کانپنے پر مجبور کر دیا، لاکھوں برباد ہوئے۔ اس نے اپنی فتوحات میں اور تقریباً 40 سے 60 ملین لوگ قتل کیے، خاص مقام مرو میں 1.3 ملین، نیشاپور میں 1.7 ملین اور بغداد کی تباہی میں تقریباً 8 لاکھ لوگ مارے گئے، جن میں میجورٹی سیویلینز کی تھی۔ شہر کے شہر جلا ڈالے، ایک بڑی پاپولیشن کو تہس نہس کر دیا، جن کی بازیابی صدیوں میں جا کر ہوئی۔ تیمور لنگجس کے ہاتھوں ہلاکتوں کا ایسٹیمیٹ تقریباً 17 سے 20 ملین ہے، جس نے بڑے بڑے شہروں کی شہری آبادیوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے، بڑی تعداد میں قیدیوں اور شہروں کا قتل کیا، شہروں کو برباد کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کے خوف کو یاد رکھیں۔ یہی کچھ حال سکندر کا تھا، جس کے ہاتھوں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1 سے 2 لاکھ تک ہے۔ جب اس نے شہر سور کو فتح کیا تو چونکہ وہاں کے لوگ دیر تک جم کر لڑے تھے، اس لیے قتل عام کا حکم دے دیا اور 1000 شہریوں کے سر شہر پناہ کی دیوار پر لٹکا دیے۔ اس کے ساتھ 30,000 لوگوں کو لونڈی غلام بنا کر پہنچ ڈالا۔ اسی طرح فارس میں جب استخر کو فتح کیا تو سارے مردوں کو قتل کروا ڈالا۔ البتہ سائرس اعظم کا تذکرہ ہسٹری کے اندر بڑے پوزیٹیو وے میں ملتا ہے، ہلاکتیں بھی کم ہے اور ریلیجس ٹالرنس بھی بیان کیا۔ شاید انہی وجوہات کی بنا پر بہت سارے اسکالرز اور محققین، جن میں ٹاپ آن دا لسٹ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اس کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس سب پر بریفلی نگاہ ڈالنے کے بعد آئیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں حضرت عمر کی فتوحات میں ہلاک ہونے والوں پر۔ مورخین کے تاریخی اندازوں کے مطابق آپ کو تعجب ہوگا کہ 4.3 ملین کلومیٹر زمین کو فتح کرتے ہوئے صرف کچھ ہزار سے چند ہزار 10,000 لوگ مارے گئے، اور وہ بھی جنگی حالتوں میں صرف جنگجو، کسی عام سویلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور ایک ہی زمین بھی فتح کرتے ہوئے ظلم و زیادتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کسی شہر کو ویران نہیں کیا گیا۔ فتح کے بعد ایگریمنٹس مکمل طور پر پورے کیے گئے، سول رائٹس کا پروٹیکشن کیا گیا، بال برابر بھی قانون انصاف سے تجاوز نہیں ہوا، آدمیوں کا قتل عام ایک طرف، درختوں کے کاٹنے تک کی اجازت نہ تھی، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں سے بالکل کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی۔ یرموک کی جنگ میں مسلمان جب ایمرجنسی میں شام کے ڈسٹرکٹ سے نکلے تو تمام کرسچن رعایا نے کہا خدا تم کو اس ملک میں پھر واپس لائے، اور جیوز نے تورات ہاتھ میں لے کر کہا ہمارے جیتے جی قیصر اب یہاں نہیں آ سکتا، اور ہاں وہ سارے جزیے بھی واپس کر دیے جو رعایا کے پروٹیکشن کے لیے ایک ملٹری ٹیکس کے طور پر لیے گئے تھے۔ خود کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور بھی ظلم نہ کر سکے، اس کے لیے بہت سخت ایڈمنسٹریٹو رولز، انتظامی ضابطے بنا دیے۔ گورنروں کی اکاؤنٹیبلٹی، فوجی کمانڈرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا، معمولی شکایت پر بھی گورنر کو معذور کر دیتے، قاضیوں کو اپوائنٹ کیا اور ان کے فیصلے پر خود کو بھی ریسپانسیبل مانا، اپنے خلاف مقدمہ آنے پر قاضی کے سامنے پیش ہوئے، عوامی خزانے کو پرائیویٹ پراپرٹی کے بجائے عوام کی امانت قرار دیا، ظالمانہ ٹیکس ختم کر کے جزیہ، خراج اور زکوٰۃ کو واضح اصولوں پر قائم کیا۔ فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے۔ اچھا، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ٹیمپریری طور پر تو دنیا ان ظالم فاتحین سے ڈر گئی اور ان کی مطیع بھی بن گئی، لیکن ان کے مفتوحہ علاقے ان کے بعد کتنے سال ان کے انڈر میں رہے، یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظلم اور ستم کو بقا نہیں۔ اسی وجہ سے سکندر، چنگیز، تیمور کی سلطنتیں بھی زیادہ زمانے نہیں رہی۔ ان کو لے لیں یا ماڈرن دور کی حکومتوں کو، جن میں گریٹ بریٹین اور USSR، جہاں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا، کہاں گئی؟ چنگیز کے مفتوحہ علاقے اس کی موت کے بعد تقریباً 130 سال تک منگولوں کے قبضے میں رہے، مگر اس کے بعد سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت صرف 2 سال رہی، اس کے بعد اس کے بھی حصے بکھرے ہو گئے۔ تیمور کے بعد اس کی سلطنت 100 سال تک بھی بمشکل رہی۔ سائرس کی موت کے بعد سلطنت تقریباً 2 صدیوں تک رہی۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی فتوحات ٹیمپریری نہیں رہی، ان کے صرف 10 سالہ دور نے وہ بنیاد رکھ دی جو آج تک قائم ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد اموی، عباسی اور پھر عثمانی خلافت کے ذریعے اسلامی سلطنت 1000 سال سے زیادہ قائم رہی، اور آج بھی عراق، شام، ایران، افغانستان، مصر، فلسطین اور بہت سے علاقے جو حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئے مسلمانوں ہی کے انڈر میں۔ وجہ صاف ہے، آپ نے صرف زمین نہیں بلکہ دل فتح کیے تھے۔ جب بھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو چنگیز، سکندر اور تیمور جیسے فاتح ملتے ہیں جنہوں نے لاشوں کے انبار لگائے، ملکوں کو راکھ کر دیا اور شہروں کو ایسی خاموشی میں چھوڑ دیا جو نسلوں تک محسوس ہوتی رہی۔ اب آپ بتائیے کہ اس احتیاط، اس قید، اس عدل اور اس پابندی کے ساتھ دنیا میں کسی حکمران اور فاتح نے ایک چپا یا ایک زمین بھی فتح کی؟ اگر نہیں کی تو پھر سب سے بڑا فاتح کون؟
یہ سوال آپ پر ہے، خود سے اس کا جواب دیجیے۔